وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے نبی، آپ اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے جاننے والے۔ جب تمہاری دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کے ولی اور مددگار ہیں، اور اللہ ہی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ فقط اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تم کو شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ احد کا تذکرہ، یہ احد کے واقعے کا ذکر ہے۔ گو بعض مفسرین نے اسے جنگ خندق کا قصہ بھی کہا ہے، لیکن ٹھیک یہی ہے کہ یہ واقعہ جنگ احد کا ہے، جو سن 3 ہجری 11 شوال بروز ہفتہ پیش آیا تھا۔ اس آیت میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ مدینہ شریف سے نکلے اور لوگوں کو لڑائی کے موقع کی جگہ پر مقرر کرنے لگے۔ میمنہ میسرہ لشکر کا مقرر کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سننے والے اور سب کے دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ روایتوں میں یہاں تک آ چکا ہے کہ رسول اللہ جمعے کے دن مدینہ شریف سے لڑائی کے لیے نکلے، اور قرآن فرماتا ہے صبح ہی صبح تم لشکریوں کی جگہ مقرر کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن تو جا کر پڑاؤ ڈال دیا، باقی کاروائی ہفتے کی صبح شروع ہوئی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے بارے میں، یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تمہارے 2 گروہوں نے بزدلی کا ارادہ کیا تھا۔ گو اس میں ہماری ایک کمزوری کا بیان ہے، لیکن ہم اپنے حق میں اس آیت کو بہت بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بھی فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ولی ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بدر والے دن بھی تم کو غالب کیا، حالانکہ تم بہت ہی کم اور بے سر و سامان تھے۔ بدر کی لڑائی سن 2 ہجری 17 رمضان بروز جمعہ ہوئی تھی۔ اسی کا نام یوم الفرقان رکھا گیا۔ اس دن اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملی، شرک برباد ہوا، محل شرک اجڑا۔ حالانکہ اس دن مسلمان صرف 313 تھے، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، فقط 70 اونٹ تھے، باقی سب پیدل تھے۔ ہتھیار بھی اتنے کم تھے کہ گویا نہ تھے، اور دشمن کی تعداد اس دن 3 گنی تھی، 1000 میں کچھ ہی کم تھے۔ ہر ایک ذرہ بختر لگائے ہوئے، ضرورت سے زیادہ وافر ہتھیار، عمدہ کافی سے زیادہ گھوڑے، مالداری کا یہ حال تھا کہ سونے کے زیور پہنے ہوئے۔ اس موقع پر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور غلبہ دیا، اپنی وحی ظاہر باہر کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کیا، اور شیطان اور اس کے لشکریوں کو ذلیل و خوار کیا۔ اپنے مؤمن بندوں اور جنتی لشکریوں کو اس آیت میں احسان یاد دلاتے ہیں کہ باوجود تمہاری تعداد کی کمی اور ظاہری اسباب کی غیر موجودگی کے تم کو غالب رکھا، تاکہ تم معلوم کرو کہ غلبہ ظاہری اسباب پر موقوف نہیں۔ اسی لیے دوسری آیت میں صاف فرما دیا کہ جنگ حنین میں تم نے ظاہری اسباب پر نظر ڈالی اور اپنی زیادتی دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن اس زیادتی تعداد اور موجودگی اسباب نے تم کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ عیاض اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں ہمارے 5 سردار تھے، ابو عبیدہ یزید ابن ابی سفیان، شرحبیل ابن حسنہ، خالد ابن الولید اور عیاض رضی اللہ عنہ، اور خلیفۃ المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ لڑائی کے وقت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سرداری کریں۔ اس لڑائی میں ہمیں چوطرف سے شکست کے آثار نظر آنے لگے، تو ہم نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ ہمیں موت نے گھیر رکھا ہے اور امداد بھیجیے۔ فاروق رضی اللہ عنہ کا مکتوب گرامی ہماری گزارش کے جواب میں آیا، جس میں تحریر تھا کہ تمہارا طلب امداد کا خط پہنچا، میں تم کو ایک ایسی ذات بتلاتا ہوں جو سب سے زیادہ مددگار اور سب سے زیادہ مضبوط لشکر والی ہے۔ وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جنہوں نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بدر والے دن کی تھی،
بدری لشکر تو تم سے بہت ہی کم تھے، میرا یہ خط پڑھتے ہی جہاد شروع کر دو، اور اب مجھے کچھ نہ لکھنا نہ کچھ پوچھنا۔ اس خط سے ہماری جرأتیں بڑھ گئیں، ہمتیں بلند ہو گئیں، پھر ہم نے جم کر لڑنا شروع کیا۔ الحمدللہ دشمن کو شکست ہوئی اور وہ بھاگے۔ ہم نے 12 میل تک ان کا تعاقب کیا، یعنی پیچھے گئے۔ بہت سارا مال غنیمت ہمیں ملا جو ہم نے آپس میں بانٹ لیا۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میرے ساتھ دوڑ کون کرے گا؟ ایک نوجوان نے کہا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ دوڑنے میں وہ آگے نکل گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دونوں زلفیں ہوا میں اڑ رہی تھیں اور وہ اس نوجوان کے پیچھے گھوڑا اڑائے چلے جا رہے تھے۔ بدر بن نارین ایک شخص تھا، اس کے نام سے ایک کنواں مشہور تھا، اور اس میدان کا جس میں یہ کنواں تھا یہی نام ہو گیا تھا۔ بدر کی جنگ بھی اسی نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ شکر کی توفیق ملے اور اطاعت گزاری کر سکو۔ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ جب آپ اے نبی مؤمنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3,000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تم کو کافی نہ ہوگا؟ گو یہ لوگ اپنے اس جوش سے آئیں، لیکن اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے رب تمہاری امداد 5,000 فرشتوں سے کریں گے جو نشاندار ہوں گے، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یاد رکھو مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمتوں والے ہیں۔ اس امداد الہی سے کفار کی ایک جماعت کٹ جائے گی اور ذلیل ہوگی، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے ان کی توبہ قبول کرے، چاہے عذاب کرے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ بدر اور جنگ احد میں لشکر اسلام کی فرشتوں سے مدد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تسلیہ دینا بعض تو کہتے ہیں بدر والے دن تھا۔ حسن بصری، عامر شعبی، ربیع ابن انس رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ عامر شعبی کا قول ہے کہ مسلمانوں کو یہ خبر ملی تھی کہ کرز ابن جابر مشرکوں کی امداد میں آئے گا، اس پر اس امداد کا وعدہ ہوا تھا، لیکن پھر نہ وہ آیا نہ یہ۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے تو 1,000 فرشتے بھیجے، پھر 3,000 ہو گئے، پھر 5,000۔ یہاں اس آیت میں 3,000 اور 5,000 سے مدد کرنے کا وعدہ ہے، اور بدر کے واقعے کے بیان کے وقت 1,000 فرشتوں کی امداد کا وعدہ ہے۔ فرمایا انی ممدکم ب1000 من الملائکۃ مردفین، اور تطبیق دونوں آیتوں میں یہی ہے کیونکہ مردفین کا لفظ موجود ہے۔ پس پہلے 1,000 اترے، پھر ان کے بعد 3,000 پورے ہوئے، آخر 5,000 ہو گئے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدہ جنگ بدر کے لیے تھا، نہ کہ جنگ احد کے لیے۔ بعض کہتے ہیں جنگ احد کے موقع پر وعدہ ہوا تھا۔ مجاہد، عکرمہ، ضحاک، زہری، موسیٰ ابن عقبہ رحمہم اللہ وغیرہ کا یہی قول ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمان میدان چھوڑ کر ہٹ گئے اس لیے یہ فرشتے نازل ہوئے،
کیونکہ ان تصبروا وتتقوا ساتھ ہی فرمایا تھا، یعنی اگر تم صبر کرو تقوی کرو، فور کے معنی وجد اور غضب کے ہیں، مسومین کے معنی علامت والے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرشتوں کی نشانی بدر والے دن سفید رنگ صوف کی تھی اور ان کے گھوڑوں کی نشانی ماتھے کی سفیدی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرخ اون کی نشانی تھی۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گردن کے بالوں اور دم کا نشان تھا، اور یہی نشان آپ کے لشکریوں کا تھا، یعنی صوف کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بدر کے علاوہ فرشتے کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور سفید رنگ اماموں کی علامت تھی، یہ صرف مدد کے لیے اور گنتی بڑھانے کے لیے تھے، نہ کہ لڑتے ہوں۔ یہ بھی مروی ہے کہ جنگ بدر میں زبیر رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید رنگ کا صافہ تھا اور فرشتوں پر زرد رنگ کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتوں کا نازل کرنا اور تم کو اس کی خبر دینا صرف تمہاری خوشی، دل جوئی اور اطمینان کے لیے ہے، ورنہ اللہ کو قدرت ہے کہ بغیر ان کو اتارے بلکہ بغیر تمہارے لڑے بھی تم کو غالب کر دیں۔ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسے اور جگہ ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، یعنی اگر اللہ چاہتے تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتے، لیکن وہ ہر ایک کو آزما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں ان کے اعمال اکارت نہیں ہوتے، اللہ انہیں راہ دکھائیں گے، ان کے اعمال سوار دیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے جس کی تعریف وہ کر چکے ہیں۔ وہ عزت والے ہیں اور اپنے ہر کام میں حکمت رکھتے ہیں۔ یہ حکم جہاد بھی طرح طرح کی حکمتوں پر مبنی ہے، اس سے کفار ہلاک ہوں گے یا ذلیل ہوں گے یا نامراد واپس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے کل امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی، آپ کو کسی امر کا اختیار نہیں، جیسے اور جگہ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یعنی اے نبی آپ پر صرف تبلیغ ہے، حساب تو ہمارے ذمے ہے۔ اور جگہ ہے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، یعنی اے نبی آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں، اللہ جسے چاہیں ہدایت دیں۔ اور جگہ فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یعنی اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جسے چاہیں ہدایت کرتے ہیں۔ بس میرے بندوں میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، جو حکم پہنچے اسے اوروں کو پہنچا دیجئے، آپ کے ذمہ یہی ہے۔ ممکن ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیں اور برائی کے بعد وہ بھلائی کرنے لگیں اور اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیں، یا ممکن ہے انہیں ان کے کفر و گناہ کی بنا پر عذاب کریں، تو یہ ظالم اس کے بھی مستحق ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں جب دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ لیتے تو کفار پر بد دعا کرتے کہ اے اللہ فلاں پر لعنت کیجیے۔ اس کے بارے میں یہ آیت لیس لک من الامر شیء نازل ہوئی۔ مسند احمد میں ہے ان کافروں کے نام بھی آئے ہیں، مثلا حارث ابن ہشام، سہیل ابن عمرو، صفوان ابن امیہ، اور اسی میں ہے کہ بالآخر ان کو ہدایت نصیب ہوئی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ 4 لوگ تھے جن پر یہ بد دعا کی گئی تھی، جس سے آپ روک دیے گئے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ جب کسی پر بد دعا کرنا یا کسی کے حق میں نیک دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد پڑھ کر دعا مانگتے۔ کبھی کہتے اے اللہ ولید ابن ولید، سلمہ ابن ہشام، عیاش ابن ابی ربیعہ اور کمزور مؤمنوں کو کفار سے نجات دیجیے۔ اے اللہ قبیلہ مضر پر اپنی پکڑ اور اپنا عذاب نازل فرمائیے اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج دیجیے جیسی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ یہ دعا با آواز بلند ہوا کرتی تھی، اور بعض مرتبہ صبح کی نماز کے قنوت میں یوں بھی کہتے کہ اے اللہ فلاں فلاں پر لعنت بھیجیے، اور عرب کے بعض قبیلوں کے نام لیتے تھے۔ اور روایت میں ہے جنگ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، خون بہنے لگا، تو زبان سے نکل گیا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ کیا، حالانکہ میں انہیں اللہ ہی کی طرف بلاتا تھا۔ اس وقت یہ آیت لیس لک من الامر نازل ہوئی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے، سب اللہ کے غلام ہیں، جسے چاہیں اللہ بخشیں، جسے چاہیں عذاب کریں، متصرف وہی ہے، جو چاہے حکم کریں، کوئی اللہ سے پرسش نہیں کر سکتا، وہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔